داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 287۔ نیت صاف ہو تو خدا بھی مدد کرتا ہے۔ امر درویش نے اسحاق سے کہا، میں نے جو سوچا تھا وہ ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے عملی شکل میں آ گیا ہے۔ ساری بات شہر سے نکل کر سناؤں گا۔ 2 چھاپا مار ساتھ لایا ہوں، 2 سنتری ادھر کھڑے ہیں اور 2 ادھر۔ ہمیں صرف اس طرف کے سنتریوں کو ختم کرنا ہے جس طرف سے نکلنا ہے۔ 4 گھوڑے تیار کھڑے ہیں، 4 گھوڑے سنتریوں کے تیار کھڑے ہیں تاکہ فرار کی صورت میں وہ ہمارا تعاقب کر سکیں۔ اپنے یہاں مصر کے کچھ لوگ آئے ہیں۔ ایک آدمی بہت دانشمند معلوم ہوتا ہے، اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ قاہرہ میں اطلاع پہنچ گئی ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ سالار کو لڑکی لے گئی ہے۔ میں ذرا باہر جائزہ لے لوں۔ لڑکی کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ کیوں؟ اسحاق نے پوچھا۔ اس بدکار کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ باہر چل کر بتاؤں گا، امر درویش نے کہا۔ یہ کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں، لڑکی مسلمان ہے۔ امر درویش باہر نکلا۔ سنتریوں نے اسے سوڈانی سالار کے ساتھ اس کمرے میں آتے دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے اسے احترام کی نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے چھاپا ماروں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ سنتریوں کو سنبھالنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے اس کمرے کا دروازہ آہستہ سے ذرا کھولا۔ سالار کے ہوش شراب میں ڈوب چکے تھے۔ اس نے جھوم کر پوچھا، کون ہے؟ میں دیکھتی ہوں، عاشی نے کہا۔ ہوا سے دروازہ کھل گیا ہے۔ اس نے سالار کو سہارا دے کر پلنگ پر لٹا دیا۔ سالار نے بازو پھیلا کر لڑکھڑاتی آواز میں کہا، تم بھی آؤ، نشے کو دوگنا کرو دو۔ عاشی باہر نکل آئی اور آواز پیدا کیے بغیر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ امر درویش اور عاشی نے دونوں چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور اسحاق والے کمرے کی طرف چلے گئے۔ سوڈانی جاسوس شہر میں داخل ہو چکا تھا اور وہ جاسوسی کے مرکز کی طرف جا رہا تھا۔ امر درویش نے دونوں سنتریوں سے کہا، دونوں اندر چلو اور قیدی کو قید خانے میں لے جاؤ۔ سالار نے حکم دیا ہے کہ ہاتھ باندھ کر لے جانا۔ دونوں سنتری اکٹھے اندر گئے۔ ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ دونوں چھاپا مار بیک وقت ان پر جھپٹے۔ دونوں کی گردنیں ایک ایک چھاپا مار کے بازو کے شکنجے میں آ گئیں۔ چھاپا ماروں نے خنجر پہلے ہی نکال لیے تھے۔ انہوں نے سنتریوں کے دلوں پر وار کیے اور انہیں ختم کر دیا۔ سوڈانی جاسوس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا اور نائب سالار کو صحیح رپورٹ دے رہا تھا۔ امر درویش نے اسحاق سے کہا، فوراً نکلو۔ باہر 4 گھوڑے امر درویش کے کھڑے تھے اور 4 سنتریوں کے۔ دوسری طرف کے سنتریوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب گھوڑوں پر بیٹھے۔ رات نے فرار پر پردہ ڈالے رکھا۔ شہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو فوراً ایڑ نہ لگائی۔ عاشی بھی ان کے ساتھ تھی۔ سوڈانی جاسوس نے اپنی رپورٹ دی تو نائب سالار اسے سوڈانی سالار کے پاس لے گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں ہے۔ دونوں ادھر آئے تو راستے میں انہوں نے 5 گھوڑ سوار جاتے دیکھے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب سے گزر گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو نہ پہچان سکا۔ نائب سالار نے اس برآمدے میں جا کر ادھر ادھر دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے 2 سنتری کھڑے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے دونوں سنتریوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں۔ خون بہہ بہہ کر ہر طرف پھیل گیا تھا۔ نائب سالار نے اندر جا کر دوسرا دروازہ کھولا۔ ادھر 2 سنتری آرام سے کھڑے تھے۔ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ ایک کمرے میں سالار پلنگ پر پڑا نشے میں بدمست عاشی کو پکار رہا تھا۔ نائب سالار نے اسے بلایا اور اٹھایا۔ عاشی نے اسے بہت ہی زیادہ پلا دی تھی۔ اسے جب بتایا گیا کہ 2 سنتری کمرے میں مرے پڑے ہیں تو ذرا ہوش میں آیا۔ جب وہ بات سننے اور سمجھنے کی حالت میں آیا، اس وقت امر درویش، اسحاق، 2 چھاپا مار اور عاشی شہر سے بہت دور نکل گئے تھے۔ تعاقب بیکار تھا۔ صبح کے وقت اسے صحیح صورتحال کا علم ہوا۔ اگلی رات آدھی گزر گئی تھی جب امر درویش اپنے قافلے کے ساتھ اپنے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ علی بن سفیان ان کے انتظار میں بےتاب ہو رہا تھا۔ ضروری یہ تھا کہ اسحاق اور امر درویش کو فوراً مصر بھیج دیا جائے، لیکن ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ انہیں اس علاقے میں گھمایا جائے تاکہ جن لوگوں نے سوڈانیوں کی شعبدے بازیاں دیکھی ہیں انہیں اصل حقیقت معلوم ہو جائے۔ البتہ فوری طور پر یہ انتظام کر دیا گیا کہ کچھ آدمیوں کو دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا گیا تاکہ سوڈانی فوج حملہ کرے تو قبل از وقت اطلاع مل جائے۔
دوسری ضرورت یہ تھی کہ مصری فوج کے کچھ اور چھاپہ مار اس علاقے میں بلا لیے جائیں جو سوڈانی فوج کے حملے کی صورت میں عقب سے شب خون ماریں اور فوج کو اس علاقے سے دور رکھیں۔ اس طرح عمرو درویش، علی بن سفیان اور اس کے چھاپہ ماروں نے وہ معرکہ جیت لیا جو کمانڈروں، بادشاہوں اور قوم کے نظروں سے اوجھل رہ کر لڑا گیا تھا۔ یہ ایک انفرادی جنگ تھی جو ایمان اور قومی جذبے کی قوت سے لڑی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درپردہ جنگ پر ہمیشہ توجہ مرکوز رکھی تھی۔ اس کا انٹیلیجنس کا نظام بہت ہوشیار تھا۔ اس وقت جب سوڈانی مسلمانوں نے یہ معرکہ جیت لیا تھا، سلطان ایوبی مسلمان امراء گمشتگین، سیف الدین اور الملک الصالح کی متحدہ افواج کو شکست فاش دے کر ان کے تعاقب میں جا رہا تھا۔ اس نے چند ایک اہم مقامات اور چھوٹے چھوٹے قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ حلب کی طرف بڑھ رہا تھا جو ایک اہم شہر اور الملک الصالح کی فوج کا مرکز تھا۔ سلطان ایوبی اس شہر کو محاصرے میں لے کر محاصرہ اٹھا چکا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے اس کا مقابلہ ایسی بے جگری سے کیا تھا کہ سلطان ایوبی عش عش کر اٹھا تھا۔ محاصرہ اٹھانے کی وجہ اس سے پہلے سنائی جا چکی ہے۔ اس کے بعد مسلمان افواج کی آپس میں جو جنگ ہوئی اس کی تفصیلات بھی سنائی جا چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے تینوں مسلمان فوجوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا کر اس طرح پسپا کیا کہ فوجیں بکھر گئیں۔ سلطان ایوبی نے تعاقب جاری رکھا۔ اس کی زیادہ تر توجہ حلب کی فوج پر تھی کیونکہ یہ بہادری سے لڑنے والی فوج تھی۔ یہ حلب کی سمت پسپا ہو رہی تھی۔ سلطان ایوبی اسے راستے میں ہی تباہ کر دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ حلب پر قبضہ کرنے کو پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس نے تعاقب کا انداز یہ نہ رکھا کہ اپنی فوج کو اس کے پیچھے ڈال دیا، بلکہ اس نے اپنے برق رفتار دستے کسی دوسرے راستے سے آگے بھیج دیے اور کچھ چھاپہ مار دونوں پہلوؤں پر بھیج دیے۔ حلب کی فوج افراتفری کے عالم میں حلب کو جا رہی تھی۔ آگے جا کر اس کے کمانڈروں نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ حلب کی فوج رک گئی۔ اس کے سپاہیوں میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ ان کا ساز و سامان بھی کم رہ گیا تھا، رسد اور خوراک بھی کم تھی۔ یہ فوج رکی تو پہلوؤں پر سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے شب خون اور چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اعلان کرنے شروع کر دیے، حلب والو ہتھیار ڈال دو۔ سلطان ایوبی محاذ سے پیچھے تھا۔ اسے اطلاعیں مل رہی تھیں کہ حلب کی فوج ہتھیار ڈالنے کی حالت میں آ رہی ہے۔ اس نے کہا، اگر یہ فوج صلیبیوں کی ہوتی تو میں اس کے ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر یہ میرے اپنے بھائیوں کی فوج ہے۔ یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں گے تو میں انہیں بخش دوں گا۔ مجھے خوشی پھر بھی نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد میری روح بھی بے چین رہے گی کہ میرے دور میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ اگر ہمارے یہ بھائی اب بھی دوست اور دشمن کی پہچان کر لیں تو اس شرمناک غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے ہی دن خدا نے سلطان ایوبی کی دعا سن لی۔ اس نے 2 گھڑ سوار اپنی طرف آتے دیکھے۔ ان میں سے ایک نے سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ ان کے دائیں بائیں سلطان ایوبی کی اپنی فوج کے 2 کماندار تھے۔ قریب آ کر گھوڑے رک گئے۔ ایک کماندار نے گھوڑے سے اتر کر سلام کیا اور کہا، حلب کے حاکم الملک الصالح نے صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ 2 ایلچی جنگ بندی اور صلح کا پیغام لائے ہیں۔ ایک ایلچی نے پیغام سلطان ایوبی کے ہاتھ میں دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام پڑھ کر کہا، الملک الصالح سے کہنا، صلاح الدین ایوبی نے جنگ سے پہلے صلح کا پیغام بھیجا تھا تو تم نے فرعونوں کی طرح میرے ایلچی کی بے عزتی کر کے میرا پیغام ٹھکرا دیا تھا۔ آج خدا عز و جل نے مجھے یہ طاقت بخشی اور تجھے یہ ذلت دی کہ میں تمہاری فوج کو اس طرح پیس سکتا ہوں جس طرح 2 پتھروں کے درمیان والے پیسے جاتے ہیں۔ لیکن میرے دشمن تم نہیں ہو۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس نے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا رکھا تھا، اور تم صلیبیوں سے دوستی گانٹھ کر اپنے باپ کی فوج کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ اسے کہنا کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ دعا ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسطوار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔